فرمایا ان حالات میں جو لوگ صبر کرے یعنی ڈٹ جائیں، حق پر جمے رہے ہین پر، یہ نہیں کہ بھئی جان مال کا نقصان ہو رہا ہے، پھلوں کا نقصان ہو رہا ہے، کھیتی باڑی کا نقصان ہو رہا، خوف و خطرہ ہے، فاقہ کشی ہے، تو چلو تھوڑا کمپرومائز کر لیں گے، تھوڑا سا ان کا بھی دین مان لیں گے، تھوڑا ہم بھی مان لو، تھوڑا تم بھی مان لو. نہیں نہیں، اللہ فرما رہا ہے ان میں جو لوگ صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. بہت غیر معمولی کلمہ ہے اور طاقتور ہے، صرف کسی کے مرنے پہ نہیں پڑھتے ہر مصیبت پر، بلکہ مصیبت ہی نہیں، ڈٹ جانے کا جب موقع ہے صبر کا، ہر صبر کے موقع پر یہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اس کے بارے میں مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں، یعنی اس میں دو حقیقتیں بیان کی گئی، دو جزوے کہ ہم اللہ ہی کے لیے اس دنیا میں اور اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے. تو جو شخص ان دو حقیقتوں پر مضبوط ایمان رکھتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کے قدم کو زیادہ ہی حق سے یعنی حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. کتنی بڑی مصیبت آ جائے، آدمی جب یہ بولتا بار بار ایسا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہاں اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے، تو آج جو چیز ہم سے چھوٹ گئی یا کوئی ہمارے پاس سے گزر گیا چلا گیا، ہم بھی اس کے پیچھے وہی جانے والے. تو یہ چیز اس کو بہت تسلی اور دلاسا دی. تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں خدائی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اسی کے لیے ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور مرنے کے بعد وہی ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے، تو پھر اس کی خاطر تو ہم ہر چیز سے منہ موڑ سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو ہمارے رخ کو اس سے موڑ دے، اللہ کی طرف سے موڑ دے؟ کوئی طاقت نہیں. یہی کلمہ صابرین کی ڈھال اور سپر ہے، سپر ہے ڈھالی، اس پر وہ مصیبت کے ہر وار کو روکتے ہیں. اس میں اللہ کی طرف جو تفویض و سپردگی ہے، یعنی اس میں جو سپرد کرتا ہے نا آدمی اپنے آپ کو اللہ کی، کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے، اپنے آپ کو جو اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہ سرفروشی اور جابازی کی سپردگی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ مومن جب وقت آ جاتا ہے تو یہی نعرہ لگاتا ہوا اپنے رب کے لیے دریا اور پہاڑ سے بھی لڑ جاتا ہے. وہ سب کے قدم اکھاڑ دیتا ہے، لیکن اس کے قدم کو کوئی چیز بھی نہیں اکھاڑ سکتی، کیونکہ یہ کلمہ اس کو غیر معمولی طاقت بخشتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، غیر معمولی کلمہ، اس کی تاثیر بھی بہت معجزانہ ہے. آپ پڑھیں گے جب بھی اس کو انشاءاللہ تو نہال ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب بولتا کہ ایسے صبر کرنے والے، وہ بھی ایسے جملے بولنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں. آپ دیکھیے سارے عوامر و نواہی کا مالک اللہ، ساری تدبیر تنظیم کا مالک اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، اور جب وہ جس کی سائیڈ میں ہو جائے تو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا؟ کیوں فتوحات اس کے قدم نہیں چومیں گی؟ اللہ فرما رہے کہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں نا، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے لوگ راست رو ہیں، یعنی اپنے رب کی طرف سے سیدھا راستہ پانے والے. کیا کیا انعامات ہیں کہ رب کی عنایات ہوں گی، یعنی کوئی چیز چھوٹ گئی یا کچھ ہوگا تو ہم پڑھتے رہیں، حالانکہ ہر صبر کا موقع پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ عنایات کریں گے ہم پر، مہربانیاں کریں گے. صلوات کا لفظ آیا ہوا ہے، صلوات کا مطلب ہے بڑھنے کو بولتے ہیں، تب وہ متوجہ ہونے کو بولتے ہیں، اور اسی سے یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہونے لگا. نماز کو صلوات بولتے ہیں نا، تو یہ نماز، کیونکہ نماز میں خدا کی طرف بڑھتا بندہ، اس لیے اس کو صلوات بولتے ہیں. اور یہ جب یہ لفظ اللہ کے لیے آ رہا ہے، یہاں تو اللہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب نسبت بدل جاتی ہے ریلیشن ورڈ کی، ایک لفظ ہے جو بندے کے بارے میں ہے کہ بھائی شفیع میاں صلوات پڑھتے ہیں، تو مطلب ہے شفیع میاں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب یہ بات خدا کی طرف سے بولی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اس پر کر رہے ہیں، یہ اس کے معنی بدل جاتے. جیسے شاکر ہے، ہم شاکر ہے، اس کا مطلب ہم شکر کرتے ہیں. اللہ شاکر ہے، اس کا مطلب اللہ شکر کو قبول کرتا. یہ معنی بدل دیں گے. اس طرح نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتے. اس کی کئی مثالیں عربی زبان میں ہیں. اللہ نے فرمایا اس پر اللہ کی عنایات ہوں گی اور ورحمہ اور رحمت بھی ہوگی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ کے فضل سے یہی لوگ راہ راست پانے والے ہیں.